انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ حضرات، کوئی شو نہ دیکھے۔ عورت کا تو پردہ ہے، تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور وہ مذہب سکھا رہے ہیں۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں، کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں، اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بدنگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے میں تو کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے، حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے،
میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے روزہ کدوں کو جاندا ہے روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگدی پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتھوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں یہاں عجیب حالات ہیں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا او خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے وجود کی زکات روزہ ہے روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواک کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے 7 آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے یا اللہ 1 وقت روٹی دے 1 وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیا ہے نبی پاک نے مانگ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور